جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو ممکن ہے کہ اس کا معنی بدل جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا اور حروف میں تمیز نہیں کرے گا، شین، سین، طا، تا وغیرہ میں تمیز نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے معنی بدل جائے گا، اور معنی بدلنے کی صورت میں وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ وہ تو یہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے کہ میں نیکیاں کما رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، ثواب کما رہا ہوں، لیکن غلط پڑھنے کی وجہ سے بیچارہ گنہگار ہوگا۔ کیوں گنہگار ہوا؟ کیونکہ اس نے تجوید کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھا۔ اور تجوید کے ساتھ تبھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں جبکہ آپ علم تجوید سیکھے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہم علم تجوید کی ایک اہم کتاب فیضان تجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیضان تجوید سے مخارج کے تعلق سے پڑھیں گے۔ مخارج کسے کہتے ہیں، مخارج سے مراد کیا ہے، مخارج کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8، مخارج کا بیان۔ مخارج کی اہمیت۔ سب سے پہلے مخارج کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا ضروری ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ اگر آپ مخارج کو نہیں جانتے ہوں گے تو آپ کبھی بھی صحیح طرح حروف ادا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کبھی صحیح ادا ہو جائے لیکن عام طور پر صحیح ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے سب سے پہلے مخارج جاننا ضروری ہے۔ مخارج، لفظ مخارج جو ہے یہ مخرج کی جمع ہے، مخرج کی۔ مخرج کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ ہر نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج خرج یخرج سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، یعنی نکلنے کی جگہ۔ ہر نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح تجوید میں مخرج سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ مخرج کا اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ اصطلاح تجوید میں مخرج کسے کہتے ہیں؟ منہ کے اس حصے کو کہتے ہیں جس سے حروف ادا ہوتے ہیں، اسے مخرج کہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، حروف نکلتے ہیں، اس لیے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اچھا، کل مخارج کتنے ہیں؟ مخارج کی تعداد، مخارج کی تعداد 17 ہے۔ جیسا کہ امام محمد بن محمد جزری شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں، مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ، حروف کے مخارج 17 ہیں اس قول پر جس کو پرکھنے والا یعنی محقق نے اختیار کیا ہے۔ حروف کے مخارج 17 ہیں اس قول پر جس کو پرکھنے والا اختیار کرتا ہے۔ پرکھنے والا سے مراد کون ہے؟ یعنی امام خلیل بن احمد فراہیدی نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق حروف کے مخارج 17 ہیں۔ امام خلیل نحو کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق مخارج 17 ہیں۔ امام سیبوی کے نزدیک 16 اور خلیل کے نزدیک 14 ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں 14 اور 16 کا قول بھی ہے، لیکن صحیح قول جو ہے، زیادہ جس قول کو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ
مخارج 17 ہیں امام خلیل کے نزدیک. امام خلیل کے نزدیک 17، سیبویہ کے نزدیک 16 اور فرا کے نزدیک 14. معذرت چاہتا ہوں، خلیل کے نزدیک 14 نہیں، خلیل کے نزدیک تو 17 ہیں، امام فرا کے نزدیک 14 ہیں. ٹھیک ہے، امام فرا کے نزدیک. خیر، مخارج کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مخارج کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں. مخارج کی اقسام: بنیادی طور پر مخارج کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مخارج محققہ، نمبر 2 مخارج مقدرہ. بنیادی طور پر مخارج کی 2 قسمیں ہیں، مخارج محققہ، مخارج مقدرہ. مخارج محققہ کسے کہتے ہیں؟ مخارج مقدرہ سے مراد کیا ہے؟ خود بیان کر رہے ہیں. مخارج محققہ کی تعریف: وہ مخارج جو مخارج حلق، لسان اور شفتین میں ہوں انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں. یعنی حروف کے مخرج اسے کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہو، جہاں سے حروف نکلتے ہیں انہیں مخارج کہتے ہیں. تو جو مخارج حلق، لسان یعنی زبان، شفتین یعنی ہونٹ میں ہوں انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں. حروف کے وہ نکلنے کی جگہ جو حلق میں ہو یا زبان میں ہو یا ہونٹ میں ہو اسے مخارج محققہ سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مخارج محققہ کی تعریف: وہ مخارج جو مخارج حلق، لسان اور شفتین میں ہو انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں. اب مخارج مقدرہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. مخارج مقدرہ کی تعریف: وہ مخارج جن کا تعلق حلق، لسان اور شفتین سے نہ ہو. جو مخارج حلق، لسان اور شفتین سے نہ ہوں بلکہ اس کے علاوہ جیسے جوف، دہن، خیشوم وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں. مخارج مقدرہ کی تعریف: وہ مخارج جن کا تعلق حلق، لسان اور شفتین سے نہ ہوں جیسے جوف، دہن یعنی زبان کا درمیانی حصہ. جوف کہتے ہیں پیٹ کو، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے درمیان کو جوف سے تعبیر کر دیتے ہیں. زبان کا درمیانی حصہ اور خیشوم ان کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں. حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم کو اصول مخارج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حلق، لسان یعنی زبان، شفتین یعنی ہونٹ، جوف دہن، خیشوم ان کو اصول مخارج کہتے ہیں کیونکہ انہی میں تمام مخارج ہیں، اسی وجہ سے انہیں اصول مخارج کہتے ہیں. اصول مخارج کا نقشہ. اصول مخارج کا نقشہ آپ دیکھ لیجئے. دیکھیے، حلق میں 3 مخارج ہیں. حلق میں 3 مخارج ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. حلق 3 مخرج ہیں جن میں اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں. درمیانی حلق، ابتدائی حلق، انتہائی حلق. ٹھیک ہے. اس طرح حلق میں 3 مخرج ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. لسان یعنی زبان میں 10 مخرج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. شفتین میں 2 مخرج ہیں جن سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونٹ سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. جوف دہن یعنی منہ کا درمیانی حصہ، یہ 1 مخرج ہے اور اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. حروف مدہ یعنی الف سے پہلے زبر ہو یا واو سے پہلے پیش ہو یا سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جوف دہن حروف مدہ کا مخرج ہے. خیشوم ایک مخرج ہے جو کہ گنہ کا مخرج ہے. گنہ خیشوم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ و رسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل مخارج محققہ کے تعلق سے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.